صفیہ بہن آج آپ فائنل کر دیں. کل بھی آپ سے پوچھا تھا لیکن مجبوراً پھر پوچھ رہا ہوں. سارے لوگ سن رہے ہیں، لائیو بیٹھی ہوئی ہیں. آپ جماعت احمدیہ میں شامل ہیں؟ آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ان کے، ایک منٹ میری بہن پلیز سوال سن کے پھر جواب دیجیے گا. آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ان کے تمام دعووں میں سچا مانتی ہیں؟ میں یہ بات آپ 1000 دفعہ پوچھیں گے، میں 1000 دفعہ کہوں گی. میں پیدائشی احمدی تھی، میں 4th جنریشن احمدی تھی، ہوں اور رہوں گی. اگر کوئی اب آپ کو جو مرضی ہے کوئی کہتا رہے وہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے، وہ خود جہالت میں پڑا ہوا. جی آپ صفیہ باجی ہماری بھی بات سنیے، آپ نے ہم پر ایلیگیشن نہیں، آپ کی اب کوئی نہیں. عمران آپ نے لاسٹ ٹائم جتنی گالیاں دے دی ہیں نا، میں نے خود کہا تھا کہ اب میرا دل ہے. طلعت بھائی کو تو مجھے بتانے دینا، آپ نے سب کے سامنے بات کی ہے تو ان کے سامنے. ایک منٹ کالو بھائی، میں آپ دونوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. میں آپ کا بڑا بھائی بھی ہوں، باپ کی جگہ بھی ہوں. تو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ جماعت پیاری ہے تو یہ آپس کے اختلافات ختم کریں. ایک جو ہو چکا اس پر مٹی ڈال دیں، جو ہو چکا اس پر ختم کر دیں. کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ واپس نہیں آ سکتا. بے شک وہ واپس نہیں آ سکتا. جو یہاں پر ہو رہا ہے اس کی تو میں کلیئر کر کالو بھائی ایک منٹ. کالو بھائی اگر میری بہن انہوں نے، کالو صاحب نے آپ سے کوئی ناجائز کی ہے، غلطی کی ہے، اس کی میں بھی معافی مانگتا ہوں. کالو بھائی بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں. آپ ان کی بڑی بہن ہے اور ہماری بھی بہن ہے. بالکل ضرورت نہیں ہے ملک بھائی، میرا دل صاف ہے. پلیز. اور میں کالو بھائی، اگر اس بہن کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، ناجائز ہوئی ہے تو یہ بہن بھی آپ سے معافی مانگتی ہے اور میں بھی مانگوں. جو ہو گیا پیچھے، ہاں اب مٹی ڈال دیں. میں آئندہ وہی اس کرنے لگا جماعت ہوں، کے وہی لیے، کرنے لگا ہوں، اپنی جماعت کے لیے اس بے چیز شک پر جو ہو چکا وہ آپ نے وہ بات واپس نہیں ریپیٹ نہیں کرنا. میں وہ نہیں کرتا. اب میں ملک بھائی مجھے موقع دیں. صفیہ باجی آپ لے لیں بعد میں موقع. میں ایک منٹ آپ اپنی بات، یا آپ کر لیں، پہلے کر لیں. ملک بھائی میں ان کے نہ کبھی راستے میں آئی تھی نہ آؤں گی. آپ نے کہا ہے معافی مانگتی ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں. نہ میں نے جو ہے نا 10 دفعہ اس چیز کی اپنے اللہ سے بھی معافی مانگی ہے، لوگوں سے بھی مانگی ہے. میں نے آج تک کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، خلفاء کو کبھی گالی نہیں دی. میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں. یہ میرے اوپر الزام ہے. ایک دفعہ میں بہت تکلیف میں تھی پرسنل میٹر کی وجہ سے. میں نے ایک مربی صاحب کا نام لے کر ایک دفعہ جو ہے کہہ دیا کہ غلط لفظ بول دیا. اگلے دن بورڈ لگا کے میں نے معافی مانگی، لیکن یہ میری جان نہیں اس بات سے چھٹتی ہے. بہرحال میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، تو آپ لوگ مجھے بھی چھوڑ دو. میرا اور معاملہ جماعت کا ہے، وہ رہنے دیں. وہ حضور کے ساتھ میرا چل رہا ہے. مجھے ہر چیز کے اندر میرے اوپر براڈز لگاؤ، جو بھی کرو، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. جزاک اللہ. اچھا میری بہن بہت اعلیٰ بات کر دی. اب آپ کالو صاحب بولے. سوری آپ کی بات. بات یہ ہے کہ ہمیں ان سے نہ پہلے دن سے کوئی اختلاف تھا. خاتون ہیں اور خواتین کا جو ہے نا ہم احترام جو ہے نا بڑا اچھا کرنا جانتے ہیں، اور یہ ہماری تربیت نہیں ہے. اگر یہ پیدائشی احمدی ہیں تو ان کو، آپ کو طلعت بھائی آپ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جماعت کا کیا ماحول ہے اور جماعت میں تربیت کا کیا نظام ہے اور جماعت میں سارا نظام کیا ہے. 1 منٹ پہلے انہوں نے کہا کہ میرا دل صاف ہے اور نیچے دیکھ لیں واہ واہ بھی کرنے لگ گئی ہیں. یہ کون سا دل صاف ہے کہ 1 منٹ پہلے آپ معافی مانگ رہی ہیں، اپنا دل صاف کر رہی ہیں، اور نیچے جب میں بات کر رہا ہوں آپ واہ واہ کر رہی ہیں. ملک بھائی یہ دل صاف بات کی تو میں نے نیچے واہ لکھا ہے، تو یہ اتنا بھی بندے کو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس کے بعد لکھا میں ہر بار ہر جگہ معافی مانگوں گی. اس میں اب کیا چیز ہے، میں کیا کروں؟ ہمیں نہیں لکھنے میں کالو بھائی ایسی کون سی چیز آ گئی ہے کہ واہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے میں نے واہ لکھا ہے، اس لیے ٹھیک ہے، اوکے پڑھے تو کہتے ہیں واہ 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 واہ. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. چلو بھائی بات یہ ہے کہ ان کا دل صاف ہے نا تو ہمارا ان سے زیادہ صاف ہے انشاءاللہ. اگر یہ اپنے پاس سیکر گروپ کو بٹھا کر ہمیں گالیاں نہیں دلوائیں گی تو ہم کبھی بھی ان کو کسی قسم کی اور جب انہوں نے سیکر گروپ کو اپنے پاس بٹھا کر ہمیں گالیاں دلوائی ہیں تو ہم نے ان کی گالیوں کا ان کو ضرور جواب دیا.
اچھا اچھا بس اب بات ختم. میری بہن انہوں آپ کی نے ریکویسٹ ہے, کیا کیا طلعت بھائی, میری بہن ایک منٹ پلیز, میری بہن طلعت بھائی شارٹ آپ باتیں نا, جتنی باتیں کریں گے نیا نظام بیچ میں آ جاتے ہیں, بیچ میں پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو جو ہو چکا ہے اس پہ مٹی ڈال دیں. تو لیکن بہن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, آپ جن کو مسیح موعود علیہ السلام مانتی ہیں, ان پر ایمان لاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں, مسخرہ کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اگر بیٹھ کر کسی احمدی کے لیے ایسی کوئی بات کریں گے, نہ بھی کریں, وہ کر رہے ہوں, آپ کی براڈ ہو یا وہاں بیٹھی ہو, آپ کا حق نہیں بنتا. آپ سے ریکویسٹ, کوئی حکم جو نہیں, ہم عاجز ہیں, آپ ہماری بہن ہیں, آپ سے درخواست صرف کر رہے ہیں, پلیز آپ ہماری درخواست پر ضرور غور کریں گی تو یہ اچھا نہیں بنتا, حق نہیں ہے ہمارا کہ جہاں پر جماعت کو یا مرزا صاحب کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کیے وہاں ہم بیٹھے رہیں. وہاں اللہ کا بھی حکم ہے کہ کالو سلامہ کہہ کر وہاں سے چلے جاؤ. ہاں جب وہ دوبارہ نارمل ہو جائیں, منع نہیں ہے, جہاں مرضی بیٹھے ہوں پھر جائیں, لیکن جب وہ بدتمیزی کریں تو پھر اللہ کا حکم ہے وہاں سے اٹھ جاؤ, چلے جاؤ. تو میری بہن آپ سے ریکویسٹ ہے, جزاک اللہ. ملک بھائی آپ نے جو کہا سر آنکھوں پر, میں پھر ہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ بات انہوں نے غلط کی ہے, لیکن میں بات کو بڑھاؤں گی نہیں, آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا, دیٹس اٹ. جزاک اللہ میری بہن, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے, اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اللہ آپ کو عزت دے. آپ نے ہماری بات رکھی اور اس میں آپ کا فائدہ ہے, میرا فائدہ ہے, احمدیوں کا فائدہ ہے, اور جماعت احمدیہ کا فائدہ. ہم نے وہ چیز مد نظر دیکھنی ہے. ہو جاتی ہے ناراضگی ماں بیٹی کی اور بہن بھائیوں کی وقتی طور پر ہوتی ہے, اس کے بعد پھر صلح ہو جاتی ہے, پھر اپنے وہ اتحاد ہو جائے. خون ہمارا خونی رشتہ ہے. جماعت احمدیہ کا ہر شخص کا دوسرے کے ساتھ اسلامی ایک رشتہ ہے, جسے مسلمان بھائی کہتے ہیں, بہن بھائی کہتے ہیں. ہمارا بہن بھائیوں کا رشتہ ہے, اور ہم ایمان رکھتے ہیں مرزا صاحب پر. اس لیے آپ کے اوپر, میرے اوپر, سب کے اوپر ذمہ داری ہے. ہم نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے, جس سے جماعت کو نقصان پہنچے. وقتی طور پہ لڑائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسا کام نہیں کرنا جس سے جماعت کو نقصان پہنچے یا اس پر کوئی انگلی اٹھائے. جزاک اللہ سارے بھائی بہنوں ساتھیوں کا. اب کوئی اور بات کریں, یہ ٹاپک ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے طلعت بھائی, جزاک اللہ. اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو میں خود ان کے خلاف کھڑا ہوں گا جو ان کو بات کریں گے کہ بھائی اگر وہ ان کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, اگر ان کے اپنے اختلافات ہیں تو رکھیں, ان سے ہمیں کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ گالیاں دلوائیں تو پھر تو میں نہیں وہ ختم ہوگی نا یار. گالیاں دینے انہوں نے کہا ہے, آپ گالیاں دو. یہ ہو سکتا ہے یہ وہاں بیٹھی ہوں, انہوں نے کوئی بدتمیزی کی ہو, گالیاں دی ہو, ٹھیک ہے, لیکن آئندہ وہ بھی میری بہن نے کہہ دیا ہے کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. ملک بھائی میں بلکہ آپ دیکھیں گے نا کہ اگر کوئی تصویر یا کچھ لگا ہوتا ہے نا, تو جب ہم جاتے ہیں اور عزت سے بات کرتے ہیں تو اگلا شرم کر لیتا ہے. اور آپ کئی دفعہ دیکھے گا کہ کئی دفعہ گالیاں چل رہی ہوتی ہیں, اور کوئی بھی ہو, میں اوپر جا رہا ہوں, اگر میں منع کرتی ہوں تو وہ بے شک مجھے یہی ہوتا ہے کہ چلو 5 منٹ کے لیے بریک ملا ہے ہمارے اکابرین کو, اور چوتھی شرط بیعت ہماری یہی کہتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ جا کر کسی کو منع کرے کہ کوئی مجھے گالی نہ دے, بس خود نہ دے, دیٹس انف. نے آپ کو گالی دی تھی وہ ریکارڈنگ لگائیں یار. ابھی میں نے بات ملک بھائی میری پروفائل پہ سب لگی ہوئی ہیں. ہاں لگائیں ریکارڈنگ جس دن میں نے آپ کو گالی دی تھی. کالو بھائی ملک بھائی میری خدا پروفائل کا پہ خوف دیکھ لیجیے ہوتا گا. ہے. آجا کالو بھائی, مٹی جی ڈال طلعت دینا, بھائی. چھوڑ دین باتوں پلیز. ابھی میں تو چھوڑ رہا ہوں, وہ کہتی ہیں 1 منٹ میرا دل بھی صاف ہے کوئی اور ساتھ بات الزام بھی نہیں, رگڑ آپ دیتی کو ہیں. بھی غلط فہمی ہے, ان کو بھی غلط فہمی ہے, دور ہوگی, ختم. 1 منٹ میں الزام رگڑ دیتی ہیں, ساتھ کہتی ہیں کوئی میں بات معافی نہیں مانگتی پیارے ہوں. یہ اچھی بھائی, معافی ہے آپ طلعت کی بھائی. احمدی بہن ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو گیا, ختم ہوگی بالکل. ٹھیک ہے نا, پھر اگر ختم کرنا ہے تو ختم کرے نا, 1 سیکنڈ نہیں گزرتا اور ساتھ الزام بھی لگا دیتی ہیں. یہ میری بہن, آئندہ یہ چیز نہ آپ اٹھائیے گا, اور آپ بھی نہ کالو بھائی اٹھائیے گا, پلیز. ختم ہوگی بات, ختم. اوکے. ٹھیک ہے. اور ہمارے مسلمان سرکاری مسلمانوں کو مرچیں تو بڑی لگی ہوں گی, پر کوئی بات نہیں, برداشت کرو, برداشت کرو. کوئی 2 احمدیوں کے درمیان اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو غیر احمدی مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں, اور جب صلح ہوتی ہے تو انہوں نے گھر پٹڑیاں پہ جانی, آئے پٹے گئے, صلح ہو گئی, مارے گئے. ہائے ملک جی, السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मलिक भाई आज तो आप मेरा इंटरव्यू करो ना, क्या हो गया? सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, आप मेरा इंटरव्यू करो, क्या हो गया? जट साहब, मलिक आज मेरा इंटरव्यू करो। जट साहब ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। मलिक साहब कुछ लोग बचन नहीं ना आजकल अपने इंटरव्यू दे रहे ने बंदे लाज किते, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह माफी दे दे। पहला गुनाह कर लेंदे ने, फिर इंटरव्यू देंदे ने, फिर अल्लाह ताला माफ करना। मलिक सी ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, अल्लाह ही है ना, अल्लाह पर माफ स्टेशन लाया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਆਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मैं तो कोई नहीं लाया, मैं तो कल इंटरव्यू सुन रहा था एक ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਔਰ ਸਾਥ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੇਕ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਤ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੀਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? तमाम वजू कर ले पाक होके बैठ जाए, वजू कर ले पाक होके बैठ जाए भाई। ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਤਲਤ ਭਾਈ, ਸੂਰਤ ਅਹਿਜ਼ਾਬ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਤੇ ਸਲਾਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਮਨ ਨੂੰ ਸਲਾਤ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ तमाम ਧਰਮਬੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲਾਤ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्लाह ਅਸਤਗਫੁरुल्लाह, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੈ अगर किसी को इल्म और अकल है, पर इन्हें को वीटो पावर है। जो मर्जी करने को वीटो, असी ओरिजिनल मुसलमान साडा इख्तियार है, असी जो मर्जी करते रहे। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀਟੋ ਹਾਂ ਵੀਟੋ कर देना। ਆਪਣੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। शार्प शूटर करता है, आमिर नजीर कर देता है वीटो ये सारे मुसलमानों ने कह दी थी। किसी दे मुंह च सुने आमिर नजीर साहब ने अगे गल की थी हजरत अली दे बारे, तौबा नौज़ बिल्लाह। किसी ने किया, किसी ने मुसलमान दे मुंह च सुनिए गल के। मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣਾ काम शरीयत में नहीं है, उस काम हजरत अली को उन्होंने काम करवाया सी ना, हजरत अली ने काम किया। ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਜੀ। ਖੈਰ ਤਲਤ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਉਮਰ ਬਾਪ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਤਦ ਹੈ, ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਮ। नहीं ਹੁਣ नहीं कहते, ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। आईजी साहब से है ही नहीं, सर को बैठी नहीं, उन्होंने कितों सन बुला कर ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। बैठे ना, वो नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे एग्रीमेंट ਉਸ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹਨੇ ਮਲਕ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ। और दास भाई शहनशाह साहब नहीं कहते। और मेरे ਇਹ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕੀਤੀ? जमान साहब कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खैर खैरियत, आप लोग सुनाएं, सब ठीक है जी माशाल्लाह। ये अच्छा एक बात तो मुझे बताइए, एक आपसे सवाल पूछना है। जी जी। अगर कुतुब शाही अवान को कोई बोले तेली है तो ये कौम कहाँ तक जाएगी कुतुब शाही अवान की? हजरत अली तक। अच्छा जी, मैनू दसो तुसी कि मैनू तेली कहन क्यों? पहले मैं हाँ जो नहीं तो फिर कहन किस तरह? नहीं, अगर कुछ कहता है तो फिर नहीं, क्यों कोई कहता है? वो यार ये कह दे कि सब कहता है। ये कोई कह दे, वो कह दे तो मुझसे बताए यार जब वो कहेगा तो फिर मैं उसको जवाब दूंगा ना, मेरे सामने मुझे लोग कहते हैं भाई
دیکھیں ایک بات سن لیں پہلے، سب سے پہلے میری عاجزی سن لیں، کوئی قوم دنیا میں بڑی چھوٹی نہیں ہے، سب برابر ہے۔ یہ پہچان کے لیے میری پہچان ہے، میں امان قوم سے ہوں، اور میرا شجر نسب جو ہے وہ مولا علی تک جاتا ہے، غازی آباد سے تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس شجرہ ہے، ایسے منہ کلام نہیں۔ اب مجھے کوئی میری مخالفت سے میری باتیں کسی کو اچھے نہ لیں گے، غصے میں مجھے کہہ دے تو تیلی ہے تو تیلی، تو میں نے تو کہنا ہے یہ تیلی تو پورا خاندان ہے، میرا باپ بھی تیلی ہوگا، پھر میں تیلی ہوں، دادا پردادا لکڑ دادا یہ سارا خاندان جا کے ملے گا حضرت علی سے، اور حضرت علی سے پیچھے جائیں تو پھر کہاں پر جائے گا؟ جزاک اللہ۔ ہے ہی حضرت علی مولا علی علیہ السلام تک کے، آپ کے بیٹے حضرت مولا عباس سے ہم لوگ ہیں نا، ان کی نسل سے نا بھائی، بالکل، اس سے پیچھے کہاں تک جائے گا؟ حضرت علی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور ہمارا قبیلہ ایک ہی خاندان، وہ ایک ہی جائے گا، ایک ہی طرف جائے گا۔ ابو طالب کون ہوں گے؟ ابو مطلب کون ہوں گے؟ جی بالکل بالکل جی، جاہل لوگ ہیں، کم عقل اور بے وقوفی۔ مخالفت کرو، ایک منٹ شنشاہ بھائی، مخالفت ضرور کرو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کی ہیں ان حدوں کو تو یار ان اندر رہ کے کرو۔ دین کسی کی جاگیر تو نہیں ہے نا، دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس کو قرآن میں ہے، تو جو قرآن نے حدیں قائم کی ہیں اس حدوں کے اندر رہ کے تو ہماری مخالفت کرو۔ کہتے ہو نہیں ہماری مرضی، ہم سچے مسلمان ہیں، ہم وہ کیا کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہیوی ویٹ میں کریں گے جہاں ہماری مرضی ہے، جو مرضی کرنے غلط ہے میرے بھائی، ہیوی ویٹ میں مت جائے، قرآن ویٹ کو استعمال کریں، قرآن کے اندر محدود رہ کے جو اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے لیے احکامات ہیں، کم از کم تم سچے مسلمان ہو تم تو اس پر عمل کرو۔ جی جی بھائی جڑا نا کام کرو تے جڑا بندہ تھلے گالاں دیندا نا اونوں بلاک کرو، اور بلاک نہ کرو، بلاک بالکل او کر دیتا۔ میں گڈی چلا رہا آئی جی صاحب میرے تے غور کرتے کہ ملک صاحب نو کتھے میں روکاں، اے تلے نہیں تکدے، میرے تے غور دینا نا۔ اللہ دی قسم کھا کرنا ملک صاحب میرے کولو ڈنڈا وا مرچاں والا، میں مار تے اتے نال زخماں تے رگڑاں گا، اصل دے وچ پھر تسی مینوں میری کر دیندے ہو پھڑ کے۔ اچھا ملک صاحب میرا نمبر آئے گا، جب تک کوئی گال نہ کڈے میں سوڈے کے حق بن کے ریکویسٹ کسی نو ہیٹ نہ لانا، نیچے نہیں اتاری گا۔ نہیں میں دیکھو راجا جویز صاحب تھلے لکھتے نے، میں نال پڑھ کے نہیں اتارنا جی، تیلی انسان نہیں ہوتے، راجا جویز صاحب جیتے نے تیلی انسان نہیں ہوتے۔ طلعت بھائی وہ کچھ دن پہلو نا آپ کی براڈ پر ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی صفت رحمانیت ہے، صفت عدل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ویسے نا وہ 2 حوالہ جات حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب سے بھیجے تھے، آپ نے پڑھے تھے نا وہ دعا تھے؟ جی بتائیں، آپ بتائیں بھی۔ وہ تھا ایک کتاب البریہ کا، یہ دونوں کتاب البریہ کے جو تھے نا حوالہ جات تھے، ٹھیک ہے، ان میں یہ تھا کہ یہ جو عیسائی ہیں یا کرسچن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ رحمان نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنا عدل کیا، اور عدل کی وجہ سے کیونکہ وہ عدل کرتا ہے تو اس نے اپنا جو ہے وہ بیٹا بھیجا، اور اس کی قربانی دے کر انسانوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے، یہ عدل کرنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا، کیونکہ وہ رحمان نہیں ہے۔ نہیں یہ عدل ہے کہ انہوں نے ہم کریں اور اس نے اپنا بیٹا بھیج کے اس کو مروا دیا، خود ہی مروا دی، یہ عدل ہے؟ ہاں ان کے مطابق یہ عدل ہے۔ کہتے رہے یہ عدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ آپ کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کیا کہا ہے عدل اور رحم کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن یہ وسوسہ کہ عدل اور رحم دونوں خدا کی ذات میں جمع نہیں ہو سکتے، مطلب جڑے کہتے ہیں نا کہ عدل یا رحم دونوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ عدل کا تقاضا ہے کہ سزا دی جائے اور رحم کا تقاضا ہے کہ درگزر کی جائے۔ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس میں قلت تدبر سے کوتا اندیش عیسائی گرفتار، اور وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل بھی تو ایک رحم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سراسر انسانوں کے فائدے کے لیے، مثلا اگر خدا تعالیٰ ایک خونی کی نسبت باعتبار اپنے عدل کے حکم فرماتا ہے کہ وہ مارا جائے تو اس سے اس کی الوہیت کو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ اس لیے چاہتا ہے کہ تا نوع انسان ایک دوسرے کو مار کر نابود نہ ہو جائیں۔ تو یہ نوع انسان کے حق میں رحم ہے
یہ تمام حقوق عباد اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کام کیے ہیں تاکہ امن قائم رہے اور ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم کر کے دنیا میں فساد نہ ڈالے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ یہاں پر بھی حضرت صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ عدل اور رحم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں، اور اس کا عدل بھی جو ہے وہ ہمارے لیے رحم ہی تو ہے. اگر وہ یہ حکم دیتا ہے کہ کسی خونی کو قتل کر دو تو اس سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے ہمارا ہی تو فائدہ ہے. اگر ہم چور کو سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے، قاتل کو سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح جو اللہ نے سزائیں رکھی ہیں، تو اس میں انسانیت کا ہی تو فائدہ ہے، تاکہ انسان ایک دوسرے کو فساد سے جو ہے نا برباد نہ تباہ نہ کر دیں. تو یہ رحم بھی جو عدل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک طرح سے رحم ہی ہے. آگے حضرت صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی اصل صفت رحم ہے، اور عدل عقل اور قانون عطا کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ صفت رحم ہے اور اس کے بعد جو عدل ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا ایک سوال کروں آپ سے. جی مجھے یہ بتائیں کہ ایک جگہ ہمارے مربی صاحب، ایکس مربی کہتے ہیں انہیں، پتہ نہیں کیا نام، ظہیر ہے یہ، جو آپ کو علم میں ہوگا جو بات ہوئی ہے، اور نہیں میں نے نہیں کوئی سنی بات. میں بتا دیتا ہوں وہ بات ہوئی. اور وہاں پر ہمارے ناصر صاحب جو بھی تھے، ہمارے اور بھی ماشاءاللہ علمی شخصیت جو ادھر کی مشہور علمی شخصیت ہے نا، 6 7 8 وہ بھائی ادھر بیٹھے ہوئے موجود تھے. علمی شخصیت ایسے میری طرح نہیں، علم والے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. تو وہاں پر وہ مربی صاحب نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے عدل کرنا یا انصاف کرنا. میرے پاؤں کے نیچے تو زمین نکل گئی. میں کیا میں یہ بات انہوں نے طلعت بھائی کس تناظر میں کی، کیوں کی؟ کوئی اس کا آگے پیچھے بھی کوئی پتہ ہونا چاہیے. وہ بھی بتا دیتے ہیں، وہ بھی بتا. مائک میوٹ کریں گے سارے بھائی پلے. وہاں بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث پڑھ کے انہوں نے سنائی کہ ایک بندے نے 99 بندے مارے ہوئے تھے. وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا یا عالم کے پاس، سے کہا میں نے مجھے اللہ معاف کو. اس نے کرنے اس نے کہا انہوں بھی مارو، 100 پورے کرو. 100 پورے ہو گئے. آگے ٹور گیا، پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا اللہ معاف کرنے والا ہے، فلانی جگہ یا مسجد میں یا کسی جگہ جاؤ، وہاں جا کے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے. وہ جا رہا تھا، ادھر راستے میں فوت ہو گیا. فرشتے آ گئے، اتنے مقابلہ ہو گیا، جنت کے اور دوزخ کے فرشتے آ گئے. حدیث میں کیا ہے، وہ ایک کہ ہم جنت میں لے کے جائیں، دوسرے کہ جی جنت میں لے کے جائیں. یعنی انہیں علم نہیں تھا کہ جنتی ہے یا جنمی ہے. پھر خدا تعالیٰ بیچ میں انوالو ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جی اس کی پیمائش کرو. جو قدم پیچھے سے چھوڑ کے آیا تھا وہ کتنے ہیں اور جو آگے باقی رہ گئے تھے وہ کتنے. وہ پیمائش ہوئی، پیچھے جو چھوڑ کے آیا تھا وہ قدم زیادہ ہو گئے اور آگے جو رہ گئے تھے تھوڑے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال. وہ میں نے کہا خدا کے بندے، قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا ناحق خون کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو ایک میں کسی کے ساتھ شرک میرے ساتھ کوئی بنائے گا اس کو نہیں معاف کروں گا، ایک کسی کا ناحق خون یہ میں نہیں معاف کروں گا. یہ اللہ نے قرآن میں بتایا، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک تو معاف نہیں کرتا. اجازت ہے ایک سیکنڈ ملک صاحب؟ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے معاف کر دے. نہیں، یہ بھی لکھا ہو قرآن کی بات بتا رہا ہوں پیارے بھائی کہ بات تو پوری اور کوئی بات نہیں ہمارے بھائی پیارے، کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ پیارے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناحق قتل معاف نہیں، خون معاف نہیں کروں گا. یہ اللہ کا قرآن میں فرمان. اللہ جو مرضی معاف کرے، شرک بھی معاف کر دے، ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ قادر مطلق ہے، جو مرضی کرے. لیکن جو اس نے بتایا ہے میں وہ بات جان. جہاں پر قرآن میں بتا رہا ہے کہ ناحق قتل نہیں معاف کروں، جو 99 تو اس نے حق پر قتل کیے ہوں گے. جس سے پوچھا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اس نے کہا نہیں. کیا یہ ریزن بنتا ہے اس کے قتل کرنے کا؟ وہ بھی 100 بھی مار دیا اور کوئی عمل نہیں ہے، معافی مانگ رہا ہے جنت میں. آپ لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو بھائی؟ بندے ماری ہو، شامی جا کے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. خدا کے بندو، اللہ کے دین اور اس کو نظام کو سمجھو. انہوں نے یہ مثال دے کر نہیں، اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والا نہیں ہے. پھر انہوں نے یہاں تک ضد لگا دی کہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، کہ اللہ کی کوئی صفت دکھاؤ جس میں وہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے. میں نے کہا کہ اگر اللہ عدل اور انصاف کرنے والا نہیں ہے تو میں آج سے مرتد ہوں. مرتد بھی نہیں ہوں، میں وہ ملحد ہوں، میں اللہ کو ہی نہیں مانتا.
وہ میں اس اللہ کو اتنا اچھا زندگی مانتا ہوں جو عدل انصاف کرنے والا نہیں. میں نے تو اس کی مین یہ چیز ہے اس کو ایمان لانے کے بعد وہ عدل اور انصاف کرنے والا, اور اسی نے حکم دیا عدل اور انصاف کرنے کا. پھر میں نے یہ بھی دلیل دی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کو وہ کام کرنے کو کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے, اور وہی کام خود کر رہے ہیں. خود عدل انصاف کر نہیں رہا, ہمیں بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے عدل اور انصاف کرو, عدل اور انصاف کرو. وہ خدا کے بندے, آپ نے اللہ کو کیسے مانا ہے اور آپ جماعت احمدیہ کے مربی رہ چکے ہیں. میں تو حیران ہو گیا ہوں ان کی بات کے اوپر. لیکن کچھ جو احمدی ادھر بیٹھے تھے انہوں نے میں ان کا ساتھ دیا اور پھر ماشاءاللہ مجھے نیچے اتار دیا. تو جانا کھا خسمن, تو جو ہمارے مفتی صاحب نے اب وہ ان سے بات کریں گے, ان کو یہ حوالے دو, میں بھیجوں گا اگر ان کے پاس میرا مجھے نمبر ملا. یہ آپ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی. میں نے پہلے تو بات ہی نہیں کی, میں نے تھوڑی سی تحقیق کی کیونکہ کچھ دوست آ کر کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی نہیں ہے عدل کا. ملک صاحب کریم اللہ کدو ختم ہوئے گا؟ تو میں نے حضرت صاحب کی یہ دو بات نکالی. ایک منٹ کالو بھائی, تسی اپنے حوالے جڑے پڑھنے نے پڑھو تے نکلو, آپ حوالے پڑھو, فٹافٹ پڑھو. ملک صاحب اپنے کولو تسی سانو کڈ رہے ہون, اے دیکھ لو. واہ بھائی, آپ یہی کام کرتے ہیں. آپ نے کیا پوچھنا ہے بتائیں, کوئی اعتراض سوال ہے تو کرے. آج مرد میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی اعتراض کر لیں, یہ سوال میں اعتراض کرنے لگا ہوں. لیکن اعتراض لائن میں کرنا, اعتراض کر کے تقریر نہ بیان کر دیں. میرے سے زیادہ مختصر بات ملک صاحب کوئی کر ہی نہیں سکتا. جزاک اللہ, کریں. میری تو بڑی مختصر بات ہوتی ہے, تقریر تو آپ کرتے ہیں. سر کرو نا, کرو. آپ ابھی کہہ رہے تھے جی ہمارا خلیفہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کیا کوئی ایسا خلیفہ ہوا ہے جس کی اپنی ایک چپا زمین نہ ہو؟ جی ہوا ہے, یہ بھائی بیٹھے ہوئے یہ آپ کو جواب دیں گے, میں تو لا علم ہوں, مجھے تو پتہ ہی کوئی. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنی زمین تھی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ تھے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی زمین تھی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے یا اللہ کے خدا دا واسطہ ہی. کیا اللہ کیا ان کو آپ خلیفہ نہیں مانتے خدا کا؟ خلیفہ نہیں مانتے, اور نبی تھے, وہ کوئی خلیفہ نہیں تھے, نبی. اچھا ایک منٹ, حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی ذاتی کتنی جگہ تھی جی؟ ریاست تھی نا پوری ایک. کون سی ریاست تھی؟ مدینہ, ریاست مدینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تھے مکہ میں. آپ نہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ان کی اتنی بات ہے, سن لیں پیارے بھائی. ابھی پاکستان میں میرے خیال میں پیر پگاڑا کی زیادہ زمین ہے اور آصف علی زرداری, ان دونوں میں سے ایک خلیفہ بننا چاہیے اسلام کا نا. شہنشاہ بھائی آپ کو یہ جو غلط فہمی لگی ہے, چلے ہم کوشش کرتے ہیں. شہنشاہ بھائی یہ جو آپ کو غلط فہمی لگی ہے نا, اب سن لیں پیارے بھائی. زمین نہ ہوئے کہ جتھے وہ اپنی, جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں شہنشاہ بھائی. بیٹھا ملکہ برطانیہ دی بیعت تے تھلے ہوئے ہو گئے خلیفہ. یوسف علیہ السلام کن کے پاس, مسلمانوں کے پاس جا کے ان کے نوکر بنے تھے؟ بتائیں جی. ہمارے ہم تو انگریزوں کے پاس گئے تھے, وہ مشرکوں کے پاس گئے تھے. انگریز تو پھر بھی اہل کتاب ہے, اور یوسف علیہ السلام مشرکوں میں جا کے ان کی حکومت میں ادنا سے ایک وہ کام کرنے والے بنے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے. بس اتنے ہی جواب ہونے, اور جاؤ تسی کہا جا کے خلیفہ نے کتے کو ڈنڈا مارا, پولیس والے چک کے لے گئے. جی شہنشاہ بھائی اب سنیں پیارے بھائی, دیکھیں آپ نے جو بات کرنی ہے نا دلیل سے کرنی. سب سے پہلے تو انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ زمینوں کے وارث بننے کے لیے نہیں آتے, اور خلیفہ کہتے ہیں جو نبی کے بعد ہو. ٹھیک ہے, خلافت جو ہوتی ہے نا جانشین کے لفظ میں آتی ہے, خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو. کسی بھی مشن کا جو اس کا جانشین ہوگا, اس مشن کو آگے لے کر چلنے والا ہوگا, وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے مشن کو لے کر چلے وہ بھی ایک طرح سے ان کے خلیفہ ہیں, اور اللہ کا جو مشن ہے ان کو نبی آگے لے کر چلتے ہیں. اس لیے نبی جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اسی لیے حضرت آدم کو جو ہے نا خلیفہ کہا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے, حضرت آدم کو بھی خلیفہ کہا, اور تمام تر انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اور یہ حدیث اور قرآن سے بات ثابت شدہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں, اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں, اللہ کے جانشین ہوتے ہیں دنیا میں. تقریر نہ کرو. جو خلافت تم کہتے ہیں نا, خلافت مناج نبوہ, جی
हाँ जी, वो बगैर रियासत के कायम नहीं होती। हाँ, इसका सबूत आप दे दें। ये जहाँ पे उनका कानून हो, हाँ, सबूत नहीं नहीं। कि कुत्ते को डंडा मारो तो पुलिस उससे ले आए। हाँ, इसका सबूत दो। सबूत दो, सबूत यही है ना। क्या यही है? क्या आप कह रहे हैं? क्या आपके खलीफा को डंडा मारने पे पुलिस ने नहीं पकड़ा, माफिया नहीं मांगी आप लोगों? कौन से पुलिस ने पकड़ा? कौन से? मिर्जा तैर ने जो कुत्ते को मारा था डंडा। अच्छा, अभी इधर बुलाओ तैर अपना तारिक चौहान साहब को, वो आपको पूरा वाकया सुना तारिक देगा। चौहान साहब कौन से मुजद्दद हैं आपके? मुझे तो लग रहा है कुत्ते को नहीं मारा था, तारिक चौहान साहब को डंडा मारा पड़ा होगा। माफी। उन फाड़ बात के लाया ये गया था है नगदे। कि तारिक चौहान साहब अगर कहते हैं कि खिलाफत जो होती है वो रियासत से होती है, तो उनका खलीफा उनकी रियासत है। बात ये है कि आप यहाँ तो अंबिया को खलीफा ही नहीं मानते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी रियासत थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौन सी रियासत? और भाई वो नबी थे, नबी। हाँ, हजरत इब्राहिम खलीफा थे या नहीं? मैं अभी उनका नाम निकाल कर के देता हूँ। बाद की बात कर रहा हूँ। चलें, हजरत इब्राहिम खलीफा थे या नहीं? फिर खलीफा तो थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैं खलीफा थे? खिलाफत मिनहाज नबुवा की बात भाई कर रहा हूँ। वो उसकी तरफ बात हदीस के में। मुताबिक। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीफा थे? यार वाकई मेंटल है या इनकी तो दाखिल कराओ, ये पागल तो नहीं? कालू भाई ये मेरे मरीज हैं तो जी कह रहे 2 मिनट मुझे देंगे। अच्छा भाई, खिलाफत अला मनाज नबुवा होती क्या है सबसे पहले ये तो बताओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के एक बाद नबी या हर नबी के बाद ये तशरीह करो मैं बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यार। बात आप कर रहा हूँ, देखो उससे पहले की मैं बात ही नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, यकूब अलैहिस्सलाम, उनके बाद जो थी वो खिलाफत अला मनाज नबुवत थी या नहीं? नहीं, यानी ये मैं बाद नबी पाक खिलाफत अला सल्लल्लाहु अलैहि मनाज वसल्लम की नबुवत का बात कर रहा इसके जो हूँ। लफ्ज है ना, इनके मतलब बता दो। मैं हार गया, आप जीत गए। खिलाफत अला तो दिया। मनाज नबुवा, इसका मतलब बताओ। अल्लाह ताला की खिलाफत बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि यहाँ वसल्लम की नबी मैं बात पाक कर रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहाँ है बताओ। हूँ। यार कैसे पागल है, तोबा। वाकई तलत दे मरीज ने। ये ऐसे पागल नहीं, बस एवे गल पिछा कर मेरे जाने। प्यारे भाई, आप इलाज अभी तक कराओ, इनको सवाल की आपको समझ नहीं आई। दिमागी इलाज की जरूरत अभी है। तक इनको सवाल की समझ नहीं आई कि मैं सवाल खिलाफत की। अला मनाज नबुवा का मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत नहीं है। जो भी नबी रसूल है उसके बाद जो निज़ाम कायम होता है उसका नाम है खिलाफत अला मनाज नबुवा। अच्छा, अभी एक और इसको बात बता दो। अभी सुनो, एक और जगह से आपको अकली दलील दे देता हूँ। मन्नी तो कोई नहीं तुझने, लेकिन चलो बताना मेरा फर्ज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे बाद खिलाफत अला मनाज नबुवा कायम होगी। ठीक है जी, हो गई। उसके बाद जी उसके बाद बादशाहत आ गई, फिर जाबिर जालिम हुक्मरानों की हुकूमत आएगी। उसके बाद फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खिलाफत अला मनाज नबुवा कायम होगी। अब मुझे बताओ, ये जो अब कायम हो रही है खिलाफत अला मनाज नबुवा, ये कैसे कायम हो सकती बताओ। ये अब आप पहुंचे ना असल बात तक। मैं पहुंच गया असल में, अब जवाब दो। हाँ जी, अब जो कायम होगी ना वो किसी रियासत के अंदर कायम होगी ना। ओ यार, उन्हें इतनी ना कि रियासत नू। अब मुझे बताओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1400 साल पहले वफात हो गए। 1300 साल तकरीबन 1300 साल पहले खिलाफती निज़ाम खत्म हो गया, खिलाफत अला मनाज नबुवा। फिर बादशाहत आ गई, बादशाहत के बाद फिर जाबिर हुक्मरान आ गए। उसके बाद अब फिर खिलाफत अला मनाज नबुवा कायम होनी है। वो कैसे होनी है आप बता दो। शिया में होनी है, सुन्नी में होनी है, वाबी में होनी है, बरेलवियों में होनी है, चिश्तियों में होनी है, किस में होनी है बताओ, आज ऐलान करो। तो ये सारे मुसलमान है ना, मुसलमानों में होनी है। ओ मुसलमान 72 फिरके जन्मी है, एक नाजी जमात है। आप कह रहे हो 72 ही जनती है। एक नए जो जमात है, जमात दिया वो एक नाजी जमात, वो आपकी हर सीधी पुट्ठी है, आपने रिवर्स गेयर लगाया हुआ है। तो एक नाजी जमात ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ बैठी है वो जन्नत में जाएगी। जिधर मर्जी है बैठी रहे। हाँ, बैठी तो गोरे ने थले है ना। वो जो गोरे उनसे कहते हैं उठो वो उठ जाता है, बैठो वो बैठ जाता है। ਹੁਣ ऐसे खलीफे को आप मानेंगे, ऐसी जमात होगी ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ एक मिनट यार, मैं ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਅਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆ, वो होगा
اچھا شہنشاہ ملک قرآنی دلیل بھی دو نا کہ جڑی ریاست دے نال ہی خلافت ضروری ہے دی کوئی قرآنی حدیث قرآن کو آپ مانتے کدھر جو آپ کو قرآن چلو تسی تے ماندے ہو نا تسی ماندے ہو کہ نہیں ہاں جی ہاں تو دو کو دلیل پھر قرآن تو دے تو دی ایک منٹ پیارے بھائی آپ نے کہا قرآن تو نہیں مانتے. قرآن کی الحمدللہ سے والناس تک مجھے اپنے بچوں کی قسم قرآن کی قسم نبیوں کی قسم قرآن کے شوشے زیر زبروں کی قسم ہم قرآن پر کسی ایم پی نے کیا ہے اسی قرآن نو نہیں مانتے کیڑے ایم پی نے کیا ہے ملک صاحب اجازت ہے ملک صاحب اجازت ہے بات کرنے کی جی ملک صاحب سے میں نے پوچھا سارے بھائی خاموش ہو جائے پیاری ریکویسٹ ہے. اچھا ملک صاحب آپ سے بات کرنی ہے آپ کو شور بنا آ رہا ہے سلطان صاحب. اچھا ملک میں سائڈ پر ہو جا سکتا ایک منٹ کا مائک میوٹ کر لیں شرشاہ بھائی مائک میوٹ کریں سلطان بھیا ہے. اب میں سائڈ پر آ گیا ہوں. اچھا ملک صاحب آپ نے حدیث بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر نبوت اٹھا لی جائے گی پھر خلافت لا منہاج النبوہ ہوگی پھر خلافت بھی اٹھا لی جائے گی اور پھر بادشاہت ہوگی پھر ظالم بادشاہت ہوگی پھر فیج عوج کا زمانہ ہوگا جو ہر آنے والا زمانہ پہلے سے برا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یعنی کہ خلافت لا منہاج النبوہ بول کر خاموش ہو گئے یعنی پھر آخر پر پھر خلافت لا منہاج النبوہ بول کر خاموش ہو گئے. آگے نہیں فرمایا کہ خلافت لا منہاج النبوہ قائم ہو یہ نہیں فرمایا صرف خلافت لا منہاج النبوہ کا اور چپ ہو گیا نا اسی طرح. نہیں بھائی اس کے بعد آگے کچھ نہیں بتایا یہ تو بتایا نا بھائی پھر خلافت لا منہاج النبوہ ہوگی یہ تو ہوگا نا. استعمال کریں کہ خلافت لا منہاج النبوہ قائم ہوگی یہ فرمایا یا نہیں. ہاں جی قائم ہوگی. بات مکمل ہونے دو یار پھر بول لینا میں میوٹ لگا سے نکل نہیں رہے نا میں نے نکلوایا. جی بڑی لہذا اچھا بولے آگے. میں نے بند کیا آپ سائڈ پہ ہو جائیں آپ کے آواز آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب تو میں پنکھے سے بھی دور بار دور پر بیٹھا ہوں میں تو کافی دور چلا گیا ہوں پتہ نہیں پھر کوئی مسئلہ. اچھا اب نبوت رہی جب تک اللہ نے چاہا نبوت رہی پھر خلافت لا منہاج النبوہ یعنی یہ جو چار خلفاء ہیں یہ خلافت لا منہاج النبوہ رہی یعنی چار خلفاء رہے. اب ہم نے یہ آخری خلافت لا منہاج النبوہ جو آخری زمانے میں بیان کی اس کو پہلی خلافت لا منہاج النبوہ پر پرکھنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خلافت لا منہاج النبوہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو اس پر بھی پرکھتے ہیں. اس میں جو خلیفہ تھے ان کے پاس باقاعدہ ایک پاور تھی یعنی کہ وہ احکام جو تھے یعنی کہ شریعت نافذ کرنے کے لیے ان کے پاس ڈنڈا تھا حکومت تھی. لیکن ادھر ہم جب آتے ہیں تو ادھر ہمیں وہ کچھ بھی نظر نہیں آتے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہودی جو ہے نا وہ مغضوب علیہ ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنی حکومت نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے مرنے کے یعنی کہ موت کے بعد وفات کے بعد ان کے دنیا سے جانے کے 40 سال بعد یہودیوں کو تو حکومت مل گئی وہ تو مغضوب علیہ نہ رہے کہ ان کی تو حکومت مل گئی کیونکہ مرزا صاحب کے بقول کے ان کے سب سے بڑی مغضوبیت یہ ہے کہ ان کی حکومت نہیں. اچھا ایک منٹ صرف بس 10 سیکنڈ دے دو 10 سیکنڈ. اچھا اب آپ کے خلیفہ صاحب جو اب آپ کے خلیفہ صاحب جو ہیں وہ جن کو دجال آپ اپنی تقریر شروع. اچھا اب مکمل ہونے لگا ہے کہ اس کو کیا ہم خلافت لا منہاج النبوہ بول سکتے ہیں کہ جو مغضوبیت کی زندگی مرزا صاحب کے بقول گزار رہے ہیں کہ ان کی اپنی حکومت نہیں ہے تو ان کو خلافت لا منہاج النبوہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. میں تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. آپ جو کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ کالو بھائی جواب دینا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ خلافت علی منہاج نبوہ ہے کیا؟ یہ نبی کے بعد نبی کے طرز کے اوپر دین کا سلسلہ چلانے والے کو خلیفہ کہتے. یہ حکومت چلانے والے نہیں. آپ کا مکلی اور بے وقوفی کی وجہ سے الٹا سمجھ بیٹھے ہیں کہ حکومت کا چلانے والا وہ خلیفہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام چلانے والا نبی ہوتا ہے. نبی کے بعد نبی کی طرز کے اوپر سیم ہو بہو وہ اسی طرح اللہ کی تعلیمات پیش کرتے ہیں اسے خلیفہ کہتے ہیں دین اسلام کے اندر.
یہ حکومت چلانے والے کو خلیفہ نہیں کہتے، جس نے آپ کو سمجھایا ہے وہ غلط سمجھایا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد علیہ السلام اللہ کے سچے نبی رسول آئے، ان کے بعد ان کے سلسلے کو آقا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت قائم ہوگی۔ وہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت قائم ہے اور بڑی شان سے قائم ہے، اور یہی اس کی شان ہے کہ پوری دنیا میں آج جماعت احمدیہ کا ایک امام ہے۔ آپ سرکاری مسلمانوں کا ایک محلے میں اتفاق نہیں ہے کہ یہ ایک اہل سنت جماعت ہے، اس میں کم از کم بھی 20 فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک شیعت ہے اس میں کوئی 18 فرقے بنے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ، ہم جماعت احمدیہ کا ہمارا ایک امام ہے، اسے ہی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کہتے ہیں۔ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے تحت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد امتی نبی مرزا غلام احمد علیہ السلام، ان کے ساری تعلیمات کو لے کر دنیا میں پھیلانے والے کو خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کہتے ہیں، نہ کہ حکومت کا آگے چلانے والے کو خلیفہ آپ جو کہتے ہیں وہ ایسے خلیفہ کوئی بھی نہیں۔ حکومت کا آگے نائب ہونا، یہ جو آپ خلافت بنا رہے ہیں یہ نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے چلانے والا، نبی کے طرز پر، نبی کی غلامی میں، نبی کے نظام کے تحت آگے چلانے والا، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ حکومت کے چلانے والے کو خلیفہ نہیں کہتے۔ یہ اتفاق تھا، محض اتفاق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت تھی، اور ان کے بعد جو جتنے خلیفہ آئے ہیں، 4 آپ نے گنے، 5واں 6واں آپ کو پرابلم ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن بھی خلیفہ تھے، حضرت امام حسین بھی، حضرت حسن جو ہے انہوں نے خلافت اپنی دے دی تھی لیکن خلیفہ بنے تھے۔ اور آپ مسلمانوں کا اجماع بھی ہے اس میں کہ معاویہ کے والد صاحب جو تھے وہ بھی خلیفہ تھے، اور یہ مسلمانوں کا اجماع صحابیوں نے ان کے ہاتھ پہ، سن لیں، امیر معاویہ کے ہاتھ پر صحابیوں نے بیعت کی تھی، اور امام حسن نے بھی بیعت کی تھی، انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے ان کے ہاتھ پہ، نہیں کی تو یزید کے ہاتھ پہ۔ آپ کو یہ خلیفہ، آپ کہتے ہیں میٹھا میٹھا کھا لیں گے، کوڑا کوڑا تھوک دیں تھکی ہو جی۔ جی امام صاحب، ہم نے اپنی طرف سے تو بات نہیں کی، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت رہے گی، پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ اب جیسی خلافت علی منہاج النبوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تھی، وہی آخری زمانے میں جو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مدعی نبوت کا ذکر نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی مدعی نبوت کا ذکر نہ کرنا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ دعویٰ نبوت کرے گا وہ صاف ظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرے گا۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرا، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ حالات ہے، ہمارا تو ابھی فی جاوج کا زمانہ ہے، جب خلافت علی منہاج النبوہ ہماری آ جائے گی تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی تقریباً 50 یا 56 کے قریب اسلامی ممالک تھے۔ جس وقت مرزا صاحب بھی آئے ہیں اس وقت بھی مسلمانوں کی ایک خلافت تھی، لیکن اس کے باوجود مرزا غلام محمد قادیانی صاحب اور ان کے خلفاء کو خلافت علی منہاج النبوہ والی خلافت بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب نہیں ہوئی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ ہوتی تو بے شک ان کو اس وقت بھی وہی خلافت بلکہ اس سے طاقتور خلافت مل جاتی جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو یعنی 4 خلفاء کو خلافت ملی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے خلافت علی منہاج النبوہ والا دعویٰ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آج آپ کا 5واں خلیفہ ہے، اور مرزا صاحب کے بقول کہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ مغضوب علیہ ہیں، اور ان کی مغضوبیت کی سب سے بڑا ثبوت جو ہے ان کا اپنا ملک نہ ہونا ہے۔ تو مرزا صاحب کے یعنی کہ اس دنیا سے جانے کے 40 سال بعد یہودی تو مغضوب علیہ نہ رہے، ان کو تو اپنا ملک مل گیا، لیکن جن کا خلافت علی منہاج النبوہ کا دعویٰ تھا ان بیچاروں کو قادیان سے نہ صرف نکالا گیا بلکہ پاکستان سے نکالا گیا، اور پاکستان سے نکلنے کے بعد وہ اس کو جس کو وہ دجال بولتے تھے کہ یہ جی ہمارے لیے دجال ہیں، ان کی پناہ میں مغضوبیت علیہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ، یقین کر لو اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہوئے
शर्म आती है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से खिलाफत ला मनाजत होती तो यकीन कर लो। क्या बात है, ठोक दी थी मुझे। हौसला कर जाओ। बात यह है कि आप हर तरीका उल्टे तरीके से समझते हैं, सिर्फ जमात अहमदिया पर, मिर्जा साहब पर एतराज करें। खिलाफत का निज़ाम ये है कि इससे ज़्यादा पावर हो, यानी जितनी हुकूमत उनके पास थी इतनी हुकूमत होगी तो खलीफा बनेगा। इनकी अकल और सोच देखो, इनको ये नहीं पता कि नबी की तालीमात को आगे उसी तरह चलाने वाले को खलीफा कहते हैं। ये कि नहीं नहीं नहीं, हुकूमत चलाने वाले को खलीफा कहते। वो खुदा आपको हदायत दे दे, अभी क्या आप लोगों के पास मुल्कों की हुकूमत नहीं है? बुलाओ ना, चलाओ उनको। क्या कितने मुल्क है इस्लामी? 42, 43, 44 मुल्क है। बुलाओ खिलाफत अला मनाज नबुआ। और कौन सी हुकूमत तुम लोगों को मिले? जंगली जहालत, हर बात का मतलब उल्टा लेकर, कोई दलील आपके पास है नहीं। और कौन सी हुकूमत आपको मिले? 44, 43 मुल्क है तुम्हारे, सारे मिलकर सारे मुसलमान है ना। बनाओ खिलाफत अला मनाज नबुआ, बनाओ, जोर लगाओ, किसी एक मुल्क में बनाओ। आपके पास तो हुकूमत है ना, ऐलान कर दो। वो प्यारे भाई, आपका समझने का तरीका गलत है। नबी के तरीके को आगे चलाने वाले को खलीफा कहते हैं नबी का, ना कि हुकूमत चलाने वाले को। अगर हुकूमत चलाने वाला है, ये तो आपके पास इस्लामी मुल्क है, कहो ना ये इस्लामी मुल्क है या नहीं है। आपका पाकिस्तानी हो, आपका पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है, तो खिलाफत अला मनाज नबुआ का ऐलान कर दो। और नबी तो आना ही नहीं है कि वो नबी कोई आएगा उसके बाद खिलाफत, अब बकौल आपके खिलाफत अला मनाज, आपके तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत अला मनाज नबुआ कायम होनी है उनके तर्ज पर। तो आपको मन है, आप आज ऐलान कर दो किसी एक इस्लामी मुल्क में कि आज से हम खिलाफत अला मनाज नबुआ के हम दावेदार हैं और हम चला रहे हैं और हम आज से चलाएंगे। एक मतलब बोलो तो सही। पता नहीं कैसे कहते और हो, अमल और करते हो। पता नहीं कहाँ पर हुकूमत बननी है। जिनके पास हुकूमत है वो तो चला नहीं रहे। पता नहीं केड़ी हुकूमत बननी है, केड़ा मुल्क बड़ा बनना है। जैसे हाँ ये मुल्क ये नहीं, अभी थोड़ा छोटा है, इसे थोड़ा और बड़ा बनाओ क्योंकि यहाँ खिलाफत आनी है। ओ प्यारे भाई, इसको अकल के साथ समझो। खिलाफत अला मनाज नबुआ का मीनिंग ये होता है कि नबी के बाद नबी की तालीम को आगे देने वाला, चलाने वाला, उसको खलीफा कहता है। दीन इस्लाम उसको खलीफा कहता है। ये अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो बनता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, उनके खिलाफत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई कि ये खिलाफत अला मनाज नबुआ, यानी कि वफात के बाद मेरी तालीम को वो मेरे खलीफा होंगे, आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने लेकर गए। लेकिन कमकली और बेवकूफ़ी का कोई इलाज थोड़ी है। मैं ना मानूं, आप ना मानूं। अभी आपको मिसाल दे दी कि 42-44 मुल्क आपके पास है, आपने इकट्ठी करनी है इतनी सा ज़मीन आपके पास, या एक मुल्क ने करनी है? आपके पास तो रियासतें हैं, तो ऐलान क्यों नहीं करते? नबी तो नहीं आना भाई, नबी आना है, वो फौत होना है, फिर आप बकौल आपकी तो खिलाफत अला मनाज नबुआ रियासत से कायम होनी है। तो 42 रियासतें तुम्हारे पास है, क्यों नहीं करते ऐलान? सच और झूठ में इतना फर्क होता है कि सच के पास दलील होती है, झूठ आए बाएं नहीं, चूंके चुनाचे, लेकिन अगर मगर चुनाचे, इसके अलावा कोई नहीं होते जो आपके मुंह में है। हाँ बताओ जी, ये रियासतें आपकी हैं, क्यों नहीं कायम कर रहे खिलाफत अला मनाज नबुआ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कायम होनी थी? क्यों नहीं हो रही जी? बताओ जी, रियासतें तो आपके पास हैं, बताओ जी। जी अमान साहब, सबसे पहले तो ये हमने कायम नहीं करनी, ये अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला जैसे पहली खिलाफत एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अब म्यूट लगाओ ना, ऐसे ना करे अमान साहब। देखो मैंने आप म्यूट लगा, आपने बुलाया तो मैं बोला नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे एक मिनट, आप म्यूट लगाओ ना, आप म्यूट लगाओ। अच्छा, जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो नौज बिल्ला गलत नहीं हो सकता। एक बात याद रखें, जैसे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई ओ यार, पहले हमें खलीफा और खिलाफत के मानी बताएं। ओ यार मेरी बात तो सुन लो, क्या हुआ यार, दो ना बोलो ना। अभी अमान साहब ने अपने बात मुकम्मल कर ली। अच्छा आप सारी बात यार मुकम्मल करें, सुन लेना प्यारे भाई, सुन ले यार। नहीं वो मलक साहब का जवाब देने दो, उसके बाद आप कर लेना। खलीफा जवाब देना आपकी। मलक साहब बात हो रही है सुल्तान साहब के यार, खलीफा और खिलाफत की पहले तारीफ होनी चाहिए या नहीं? कर लेते हैं यार, वो करें, सबसे पहले वो करें। आधा घंटा आपकी तकरीर सुनिए, अभी सुल्तान साहब जवाब दे। मलक साहब का जवाब देने दो मुझे, मलक साहब का जवाब देने के बाद आप बात कर लेना। अच्छा एक मिनट, मलक साहब का जवाब जो है ना वो तारीफ करें, बिस्मिल्लाह करें।
मुझे मलक साहब का जब तक जवाब नहीं देने दोगे उस वक्त तक आगे बात नहीं चलेगी। अच्छा मुझे जवाब देने दो 1 मिनट। खिलाफत और खलीफा अच्छा की बात हाँ करें तरीफ। अच्छा बात करने दो मुझे, मलक साहब के जवाब देने दो उसके बाद। अच्छा मलक साहब 1 मिनट इनको म्यूट लगाओ, मलक साहब इनको म्यूट लगाओ। वाटर भाई खिलाफत और खलीफा की तारीफ करें सुल्तान अच्छा भाई। मलक साहब इनको म्यूट लगाओ, मुझे आपका जवाब देने दो खिलाफत उसके और बाद। खलीफा की तारीफ करें, करते रहे बात 2 घंटे अल्लाह करें। ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि हाँ, क्या नबूवत फरमाया था? रहेगी जब खिलाफत तक और अल्लाह खलीफा की चाहेगा, तारीफ उसके बताएं। बाद अरबी खिलाफत ज़बान अला में- मनाजो नबुवा होगी। अब अच्छा, हम मनाजो जब देखते नबुवा हैं की तो तरफ वो देखते हैं ना, खिलाफत सुल्तान अला मनाजो साहब, नबुवा में एक सुल्तान साहब। पावर है, उसमें एक जनाब, अमीर है। जनाब, और सुन ले पावर आती है खिलाफत म्यूट ना और करो खलीफा यार, की क्या तारीफ हुआ करें। यार? हाँ, खिलाफत और खलीफा की तारीफ करें। ये हालात हैं खिलाफत इनके। किसको कहते अब हैं? ये और खलीफा ज्यादती किसको करते कहते हैं मलक साहब। आप म्यूट करेंगे, देखा ना ए मलक साहब, नहीं ये समझ वजह आ रही कि हम ਓਏ आपसे क्या यार पूछ रहे ਪਹਿਲੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ हम आपसे ये कह रहे हैं जवाब है, सुल्तान एडा साहब, केड़ा आप मसला है? जितनी लंबी आपने बात करनी है आप करें, आपने जो दलीलें मलक साहब की बात का जवाब देने दो, खिलाफत उसके और बाद खलीफा की तारीफ बोल करें। लेना यार। 1 मिनट यार, मुझे बोलने तो दो। क्या बोलने थे? खिलाफत और खलीफा की तारीफ तो कर नहीं रहे, खिलाफत कर रहे हैं। खिलाफत है क्या? तारीफ बताएं हमें उसकी। खलीफा क्या होता है? तारीफ करें उसकी। कालू भाई कोई बात नहीं, 2 मिनट इन्हें दे दे, फिर आप इनके साथ बात कीजिएगा। 2 मिनट आपके पास है भाई, बताओ जो बता रहे। अच्छा मुझे बात मुकम्मल करने देनी है, आपने 5 मुकम्मल मिनट के साथ करने दे, तकरीर की है तो मुझे उसका आपकी जवाब देने दो। मुझे बात मुकम्मल करने देना, उसके बाद बोलना है। कालू साहब ने उसके बाद बोलना है। मेरा मिनट का मैं पाबंद नहीं हूँ। मुकम्मल करने देना। अच्छा आपका आप बार बार हमें कह रहे हैं कि आप खिलाफत अला मनाजो नबुवा क्यों नहीं बना लेते? भाई हम जबरदस्ती बना लें। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया है हमारा अभी फी जावज का जमाना जा रहा है, हम में बहुत बुराइयां हैं, इससे पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाओ। यार मुझे बात तो करने दो। क्या हो? छोटा सा सवाल, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे बाद, उन खलीफाओं को अल्लाह ने बनाया था नीचे आकर या इंसानों ने वोटिंग करके बनाया था? एक बात। दूसरी बात, जो बादशाह थी ये अल्लाह ने नीचे आके बनाए थे या उन्होंने अपने निजाम से बादशाह कायम की? फिर उसके बाद जाबिर जालिम हुक्मरान अल्लाह ने बनाए थे नीचे आके या वो खुद वोटिंग के या किसी भी सिलसिले से वो हुक्मरान बने थे? कैसे बच्चों वाली बात करते? एक दलील आपके पास नहीं है, दजल झूठ और बेईमानी के सामने आप दजल कर रहे हो, झूठ कर रहे हो। अल्लाह ने नीचे आके खिलाफत अल्लाह मनाज नबुवा कायम करनी, अल्लाह भी आया नहीं है, अल्लाह ने अभी नीचे उतरना है। ओ इंसानों, खुदा तुम्हें हिदायत दे दे, तुम आज ऐलान करो किसी मुल्क से कि ये जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये मुल्क हम आज खिलाफत अल्लाह मनाज नबुवा का ऐलान कर रहे हैं। करो। कभी रियासत बनाते हो, 42-44 रियासतें तुम्हारे पास है। जब रियासतें दिखाई कि ये रियासतें तो ऑलरेडी तुम लोगों के पास हैं, क्यों नहीं कायम करते? नहीं, अल्लाह ने नीचे आए, देखो ना, अल्लाह ने नीचे आना ना वो खिलाफत कायम होनी, ये इनके जवाब है। अल्लाह ने नीचे आके मलक साहब पहले नबूवत चाहिए खिलाफत कायम करने के लिए, वो कहाँ से करेंगे? इनको क्या परवाह है? अच्छा अब मौका देना है। अब मलक साहब आपने दोबारा फिर तकरीर कर ली है आपने। अच्छा मेरी बात सुने। अच्छा अब हम जब देखते हैं तो अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक रहे, यानी जब तक अल्लाह ने चाहा वो नबी, यानी कि उनकी नबूवत रही, फिर अल्लाह ताला ने वाक़या ही जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया था उठा ली, फिर खिलाफत अला नहाजो नबुवा हुई। जैसी वो खिलाफत थी, जब हम देखते हैं उनके पास एक पावर थी, एक यानी शरीयत नाफज करने के लिए उनके पास एक पावर थी, जंगें की, सारा कुछ किया। जो खिलाफत का वो तरीका था, यानी जो मिनहाज वो था, उसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में फरमाया कि फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुवा होगी, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। सबसे पहले तो ये याद रखें, ये हमारे भाई कह रहे थे कि जी या नबुवत होगी तो भाई फिर वो नबुवत जो होगी फिर उसी की खिलाफत होगी, फिर उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिनहाज से कोई तल्लक नहीं होगा। एक मिनट यार सुन तो लो यार मलक साहब मलक लगड़ साहब पकड़ ये में क्या क्यों हो रहा? बोलते नहीं यार? इन्होंने चुप करा हुए थे। शहंशाह साहब अच्छा इस्लाम को हुकूमत मिल गई थी। तो यार बात तो कर लो, क्या हो जाता है? अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यार मैं दोबारा टाइम लूंगा, मैं 10 मिनट लूंगा। नजीर भाई उनको 2 मिनट करने दे, मैं जवाब देता हूँ। मैं उनका पॉइंट नोट कर रहा हूँ। सारे भाई गलत भाई, आसफ भाई
खामोश हो जाए। 10 मिनट तकरीर आप करो। हाँ, और 10 यानी कि मिनट नहीं, सारे आप बोलो, 2 मलक मिनट में अपनी मलक बात साहब के करें। साथ आसफ बात भाई है। अपना म्यूट कर लें यार, आप ऊपर आए हैं, आपका जब म्यूट मेरी खुला बात- हुआ है। जब मेरी बात मुकम्मल होगी उसके बाद मैं म्यूट लगाऊंगा, उससे हाँ, पहले सुल्तान मैं साहब म्यूट सुन नहीं लें, लगाऊंगा, आप क्योंकि ये दो इस दफा तरह ना मलक करें। साहब ने बात मुकम्मल की। जनाब सुन रहे हैं दो आपके दफा नहीं? मलक साहब ने बात आप भी सुन लें, कोई कान में अपने हैंड फ्री नहीं लगा लें, आप सुनते कम हैं। आप खामोश हो ना जब मलक साहब हाँ से तो बात वही हो- कह रहा हूँ, 2 मिनट आप अपनी बात तो आप मुकम्मल कौन- कर लें। आप कौन होते हैं? आप मुझे 2 मिनट हम देने सुन वाले हैं। हमने आपको जवाब देना है। आप कौन होते हैं 10 मिनट यहाँ पर मेरी बोलने मलक वाले? साहब- मेरी मलक साहब से बात हो रही है। नहीं हो रही मलक साहब से आपकी साहब बात। ना बोलें। हाँ, 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। क्यों नहीं हो रही? मैं आपका पाबंद नहीं हूँ, मैं मलक चले हम भी आपके फिर मलक पाबंद साहब के नहीं साथ है। बात। आप किसी के पाबंद नहीं हैं, हम आपके पाबंद हैं। म्यूट लगाए ना। आप भी म्यूट लगा ले। मेरी मलक साहब के साथ बात नहीं हो रही आपकी मलक साहब से हो बात, रही है। नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। अच्छा आप म्यूट लगाए ना। म्यूट हाँ लगाता हूँ म्यूट, आप म्यूट लगाए ना। आपको कहा इज्जत से अपने 2 मिनट में बात करें, आप वहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं। यार इसको बंद कराओ मैं यार। मलक साहब का चुप कराओ बात का जवाब देना है, मुझे मुकम्मल जवाब देने दो। मैं आपका ना पूरा मुकम्मल जवाब ना आपने 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। मुकम्मल जवाब आपका सुन लिया हमने। खिलाफत में साबित करूंगा कि कैसे चले खिलाफत है। प्यारे भाई, आपको ना अच्छा। 4 मिनट हम देते हैं, 4 मिनट में आप अपनी मेरी बात मुकम्मल होने नहीं, दो, उसके बाद- मुकम्मल अच्छा ऐसा ये थोड़ी जब हम हम घंटा देखते लगा लो यार, ये हैं। बड़ी अच्छा बात है ना। ये 4 भी मिनट आपको ये दे भी रहे हैं। अल्लाह ताला 4 मिनट अल्लाह आपने ये भी 2-3 मिनट पहले अच्छा। बात की है, 4 मिनट और दे रहे हैं, अब 4 मिनट में अपनी बात पूरी अच्छा कर लो। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के फरमान के मुताबिक ये अपनी खिलाफत को खिलाफत अला मनहाज नबूवा पर करार देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब तक नबूवत अल्लाह ने चाह रही, उसके बाद नबूवत उठा ली गई और फिर खिलाफत अला मनहाज नबूवा कायम हुई। जो हम देखते हैं कि उनके पास एक पावर थी, एक यानी शरीयत नाफिज करने की एक पावर थी, डंडा था, सब कुछ था, और शरीयत कायम की, हुकूमत कायम की, सारा कुछ उनके पास था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फीज आवाज का यानी ज़माना होगा, और वो पहला आगे यानी आगे वाला ज़माना पहले ज़माने से यानी बुरा होगा। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाफत ला मिनाज नबूवा होगी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो हमारा तो अभी फीज आवाज का ज़माना है। अब आपका दावा है कि हमारी खिलाफत ला मिनाज नबूवा है। एक बात याद रखें कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नबी का जिक्र नहीं किया। तो जो भी इसमें दावा नबूवत करेगा तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नबी का जिक्र ही नहीं किया तो जो दावा करेगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक झूठा ही होगा। इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत ला मनाज नबूवा बताई है तो उसी म्यार पर होगी जो पहले थी। उस वक़्त हुकूमत भी थी, पावर भी था, डंडा भी था, शरीयत नाफज करने के सब वसाइल थे। लेकिन जिस वक़्त मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने दावा किया तो उस वक़्त इस्लामी ममालिक थे, बल्कि मुसलमानों की खिलाफत थी। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से कि जब ये सच्ची खिलाफत थी ही नहीं तो इसको पावर क्या हासिल होनी थी। अगर खिलाफत ला मनाज नबूवा होती तो यकीन कर लो पूरी दुनिया पर छा जाती। मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने फरमाया कि आने वाला जो इमाम महदी है वो दुनिया में ईमान को कायम करेगा। और ईमान का मतलब अमन है, यानी कि वो मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि दुनिया में अमन कायम करेगा। मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब के आने से उनकी फौत के बाद तो 3 जंगें यानी 2 आलमी जंगें लग चुकी और तीसरी लगने वाली हैं। तो इससे भी साबित हुआ कि मिर्ज़ा साहब में हाथ में कुछ भी नहीं था अमन कायम करने के लिए। अगर खिलाफत ला मनाज नबूवा होती तो वो दुनिया में अमन कायम कर देते, इससे भी ज़ाहिर होता। फिर मैंने बताया कि मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने फरमाया कि यहूदी मगजूब अलैह हैं कि उनका अपना मुल्क नहीं है, और उनकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो यानी अपना मुल्क ना होने की वजह से मगजूबियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के फौत होने के 40 साल बाद उनकी मगजूबियत अलैह तो ख़त्म हो गई। ये भी मिर्ज़ा साहब के एक झूठे होने की निशानी है। बल्कि जमात अहमदिया जिनका 5वां खलीफा है वो मगजूबियत अलैह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि कादियान को उन्होंने मक्का और मदीना करार दिया तो वहाँ से निकाले गए, फिर रबवा को गालबन शायद मदीना करार दिया, वहाँ से निकाले गए। तो अब जिसको दजाल करार दिया उसके अंदर ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। और ये इससे बढ़कर मगजूबियत की ज़िंदगी क्या होती है। अगर आपकी जना मोहतरम खिलाफत ला मिनहाज नबू होती तो आपकी इबादत गाहें कहते हैं जी हमारी मस्जिदें जा रही हैं। खुदा की कसम आपका कोई भी मुसलमान या कोई भी आपकी मस्जिद को गिराना तो कुजा एक उंगली भी ना लगाता। तो इससे भी साबित होता है कि ये आपकी खिलाफत ला मनहाज नबूवा नहीं है। जी शुक्रिया, आपने 4 मिनट बात की है तो काश के आप कोई कुरानी दलील देते, कोई हदीस पेश करते, कोई सूरत पेश करते
تو ہم آپ کی دلیل کا جواب دیتے. آپ نے 4 منٹ میں وہ جو بغض اور حسد جو گریج آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے وہ نکالنے کی کوشش کی, اور اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے بھی منکرین ہیں ان کے پاس یہی ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے نا اپنا گرج نکالیں, حسد نکالیں, بغض نکالیں, اور یہی وہ کرتے ہیں. عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں, یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں, اور منکرین اسلام اور منکرین مذہب جو ہیں وہ تمام نبیوں کی ذات پر ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں. آپ نے صرف اپنا جو گرج تھا وہ نکالا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. آپ نے کوئی دلیل نہیں دی کہ خلافت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ زمینی حکومت ہو. کہاں پر ہے یہ قرآن میں؟ کوئی ہمیں اصول بتا دیں. آپ سے یہ پوچھا گیا کہ محترم خلافت کی اور خلیفہ کی تعریف کر دیں, وہ تو آپ سے ہو نہیں سکی. تقریر آپ نے اتنی لمبی جھاڑ دی ہے, 4 منٹ میں آپ سے یہ آپ کی جو ہے نا زبان لڑکھڑا گئی, آپ کی زبان کو بل پڑ گئے, لکوہ مار گیا تھا شاید کہ آپ کی زبان سے خلافت اور خلیفہ کی تعریف نہیں نکلی. تمیز سے بات کر, تمیز سے. وہ اپنے لکوا مار گیا تھا یہ جب وہ بکواس کر رہا تھا کہ مرزا صاحب کے جھوٹا ہونے اور یہ ہونے اور وہ ہونے کی, تب تمہاری زبان جو تھی لکوا مار گئی تھی. اب زبان ذرا منہ کے اندر رکھو. بات یہ ہے, لگاتے ہیں یار, ان کو سمجھاؤ یار. سمجھاتا ہوں. بات یہ ہے جناب سلطان صاحب کہ خلیفہ کی جو تعریف ہے یا خلافت کی تعریف ہے وہ آپ سے پوچھی تھی کہ وہ کر دیں. خلافت یا خلیفہ کہتے ہی جانشین کو ہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت تھی اس وقت, تو ان کے خلیفوں کے پاس بھی آ گئی. لیکن یہ قرآن میں کہاں پر شرط ہے کہ ہر خلیفہ کے لیے زمین ہونا ضروری ہے؟ کہاں پر یہ شرط ہے؟ اور جب یہ خلافت علی منہاج نبوت کی آپ بات کر رہے تھے, کہاں پر رسول اللہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ ان کے پاس زمین ہونا ضروری ہے, تب ہی وہ خلیفہ بنیں گے؟ تو پھر نواز شریف کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ مسلمان بھی ہے اور اس کے پاس زمین بھی ہے. یہ شہباز شریف کو مان لیں, یہ زرداری کو مان لیں, یہ سعودی عرب والوں کو کیوں نہیں خلیفہ مان لیتے؟ خلیفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کہلائے گا یا نبی کا خلیفہ کہلائے گا, وہ نبی کے مشن کو آگے لے کر چلنے والا ہوتا ہے. جو نبی کا مشن ہوگا, نبی کے مشن کا جانشین جو ہوگا وہ خلیفہ ہوتا ہے. اور خلیفہ کے لیے زمین ہونا کہ ایک بچی کے ساتھ زنا ہوا تو خلیفہ نے کہا اس نے دل میں معافی مانگنی ہوگی, یہ نبی کا مشن یہ تھا. شہنشاہ صاحب اب آپ سے سنا نہیں جا رہا اور آپ اعتراض بر اعتراض کرتے ہیں. لگاتے جاتی ہو یار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر اس کا میں آپ کو جواب دوں گا بعد میں, بات یہ ہے کہ قرآن سے ہمیں کوئی ایک دلیل لا کر دے دیں کہ خلافت کے لیے جو ہے وہ زمین ہونا ضروری ہے. آپ کی بات مان لی جائے گی, ہم کہیں گے کہ ہاں ہم غلط ہیں. کوئی حدیث لا کر دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا خلافت علی منہاج نبوت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس خلیفہ کے پاس جو ہے وہ زمین نہیں ہوگی, جب تک اس کے پاس زمینی بادشاہت نہیں ہوگی. خلافت اور زمینی بادشاہت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زمینی حکومت تھی تو ان کے خلیفوں کے پاس بھی آ گئی, لیکن یہ خلیفہ کے لیے شرط نہیں ہے. قرآن میں یہ کہیں شرط نہیں ہے, حدیث میں یہ کہیں شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں تو بعض بندوں کو جو نائی ہوتے ہیں ان کو بھی خلیفہ کہہ دیتے ہیں. اب آپ کہیں کہ جب تک جو ہے خلیفہ حجامتے نہیں کرے گا ہم خلیفہ ہی نہیں مانیں گے. آپ کی مان لیں, خلیفہ تو نائی کو بھی کہا جاتا ہے, تو آپ کی تو اصول پر پھر وہ خلیفہ نہ کبھی بن سکے گا. آپ کہیں گے جب تک وہ ہماری شیو نہیں آگے کرے گا ہم کیوں خلیفہ مان لیں؟ بھائی ہر بندے کے نظریے میں ایک خلیفہ کی ایک صورت بنی ہوئی ہے. آپ کے اندر, آپ کے دماغوں میں خلیفہ کی ایک صورت بنا دی گئی ہے کہ خلیفہ کے لیے جو ہے نا زمین ہونا بہت ضروری ہے, خلیفہ کے لیے زمین ہونا, اس کے پاس زمینی بادشاہت ہونا ضروری ہے. اس کی دلیل ہمیں دیں. کہاں پر قرآن؟ یہ اس بندے نے مجھے نہیں بولنے دیا, میں دوبارہ ٹائم لوں گا. اب یہ بندہ ہے یا کیا ہے؟ چلچر ہے یہ. خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں, خلافت کہتے ہیں پیچھے آنے والی کو. اس کی تعریف میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے نا ریختہ سے بھی دکھا دیتا ہوں اور آگے پیچھے سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی وہم نہ رہے کہ خلافت کے کیا معنی ہے اور خلیفہ کے کیا معنی ہے. جی یہ ہے میرے سامنے کھلی ہے, اردو کی جو ہے وہ لائبریری ڈکشنری ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ خلافت کے معنی کی جو ہے نا وہ یہاں سے پوچھتے ہیں کہ خلافت کے معنی کیا ہیں, تو خلافت کے معنی ہوتے ہیں جانشینی, قائم مقام,
خلیفہ کا منصب اللہ کی نیابت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، وہ آگے انہوں نے بات کی ہے. تو اس کو جو ہے نا یہی اس کے معنی ہے نیابت، جانشینی یا قائم مقام. تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، اس کے مشن کو آگے لے کر چلنے والا ہوتا ہے. اس لیے نبی جتنے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں خلیفہ کہا گیا ہے. کیا ان کے پاس زمینی حکومت تھی اس لیے ان کو خلیفہ کہا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ بھی خدا کے خلیفہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام خدا کے خلیفہ تھے. جتنے انبیاء ہیں ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا ذہن ہو سکتا ہے کہ وہ انبیاء کو جو ہے نا خلیفہ نہیں مانتا. تو کیا ان کے پاس یہ زمینی حکومتیں تھیں؟ پھر اللہ تعالیٰ سورت یونس آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، کہ ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں خلیفہ بنا دیا تھا. یہ بنی اسرائیل والوں کے پاس ساری زمین جو تھی وہ اس پر حکومتیں تھیں ان کی. پھر آپ نے بار بار کہا جی مرزا صاحب نے تو کہا تھا یہودی جو ہے مغضوب علیہم ہے، ان کے اپنی پاس حکومت نہیں ہے، مغضوب علیہم ہے. کیا مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہودی جو ہے قیامت تک ان کے پاس حکومت ہی نہیں آئے گی؟ یہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرزا صاحب علیہ السلام نے؟ ہرگز نہیں کہا تھا. اگر وہ ایک وقت میں مغضوب علیہم تھے، ان پر ظلم و بربریت اس وقت، اور آج بھی وہ مغضوب علیہم ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نیچے ہیں. عذاب ٹل گیا اللہ تعالیٰ کا ان سے. اگر آپ مانتے ہیں کہ یہود اب جو ہیں وہ مغضوب علیہم نہیں ہو گئے بلکہ انعمت علیہم ہو گئے ہیں، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ قرآن کریم کے خلاف ہیں.